عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 185 جاری ہے۔ 3 قائد اعظم کی لیگ میں شرکت۔ قائد اعظم مسلم لیگ کی اہمیت اور افادیت سمجھ گئے تھے۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں تبدیلی سے ان کے مسلم لیگ میں شمولیت کا دروازہ کھل گیا تھا، کیونکہ بقول حسن ریاض مسلم لیگ کے دستور میں یہ بنیادی تبدیلی اس لحاظ سے بڑی اہم اور مدبرانہ تھی کہ اس میں ترقی کی غیر محدود گنجائش موجود تھی۔ صرف یہی نہیں کہ مسلم لیگ کے مطمع نظر کی بلندی کانگریس کے برابر آ گئی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ گئی تھی۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت کی رسم لندن میں ادا ہوئی۔ وہ اپریل 1913 میں گوپال کرشن گوکھلے کے ساتھ کانگریس لندن گئے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر اور وزیر حسن مسجد کانپور کے بارے میں وہاں مقیم تھے، جہاں 10 اکتوبر 1913 کو وہ مولانا محمد علی جوہر کی خواہش پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مولانا محمد علی جوہر بذات خود محمد علی جناح کو مسلم لیگ میں لائے۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شرکت ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ 4 لیگ اور کانگریس کا اجلاس۔ قائد اعظم اب کانگریس اور مسلم لیگ کے بیک وقت ممبر بن گئے تھے اور دونوں جماعتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ صفحہ نمبر 151۔ انہوں نے مسلم لیگ کو دسمبر 1915 میں اپنا سالانہ اجلاس کانگریس کے ساتھ بمبئی شہر میں ملی جلی تاریخوں میں کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ 31 دسمبر 1915 کو مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس تاریخ میں پہلی بار ایک ساتھ ہوئے۔ یہ رسم 1921 تک چلتی رہی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر بیرسٹر مظہر الحق تھے اور اس کے پنڈال کے آگے اتفاق میں برکت ہے کا بینر لگا ہوا تھا۔ کانگریس کے اجلاس کے صدر ایس پی سنہا تھے۔ مسلم لیگ کے اجلاس میں کانگریس سے اتحاد کی قرارداد قائد اعظم نے خود پیش کی۔ انہوں نے دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں اس غرض سے مقرر کرائیں کہ وہ باہم مشورے اور بات چیت کے ذریعے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سمجھوتے کا راستہ نکالیں۔ مسلم لیگ نے کانگریس سے بات چیت کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کے ایک رکن قائد اعظم بھی تھے۔ اس دوران اکتوبر 1916 میں قائد اعظم نے مرکزی قانون ساز کونسل کے 19 ہندو اور مسلم منتخب ارکان کے تعاون سے ایک اسکیم، جو 19 ارکان کی اسکیم کہلاتی ہے، حکومت کو پیش کی۔ اس میں ملک میں آئندہ سیاسی اصلاحات کا خاکہ تجویز کیا گیا تھا۔ اسکیم کے ساتھ ہی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سیاسی مفاہمت کی ضرورت کا احساس مزید بڑھ گیا۔ دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں نے سریندر ناتھ بینرجی کی صدارت میں نومبر 1916 میں کلکتہ میں باہمی مشورے سے ایک اسکیم تیار کی، جس کو 28 اور 31 دسمبر 1916 کو مسلم لیگ اور کانگریس کے سالانہ اجلاسوں نے الگ الگ منظور کر لیا۔ مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر قائد اعظم تھے، جبکہ کانگریس اجلاس کے صدر امبیکا چرن موجمدار تھے۔ یہ اسکیم میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کو متفقہ مطالبات کی شکل میں حکومت کو پیش کیا گیا، جس نے اس کی نمائندگی کے بارے میں شرائط کو 1919 کی اصلاحات میں شامل کر لیا۔ میثاق لکھنؤ کی خاص باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صوبائی کونسلیں۔ صوبائی قانون ساز کونسلیں 80% منتخب اور 20% نامزد ارکان پر مشتمل ہوں گی۔ بڑے صوبوں میں ارکان کی تعداد 125 ہوگی اور چھوٹے صوبے میں 50 سے 75 تک ہوگی۔ ان کو عوام منتخب کریں گے۔ صوبائی کونسل کا صدر گورنر کی بجائے منتخب شخص ہوگا۔ 2، انتخاب کے ذریعے اہم فرقوں کی بھرپور نمائندگی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ صوبائی قانون ساز کونسلوں
میں مسلمانوں کی نمائندگی کی بذریعہ جداگانہ انتخاب مندرجہ ذیل تناسب کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 152۔ اب میرے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں نمبر شمار، نام صوبہ، مسلم آبادی کا تناسب اور مسلم ارکان کا تناسب ہے۔ نمبر شمار 1 صوبہ پنجاب، نام صوبہ، مسلم آبادی کا تناسب 5% اور مسلم ارکان کا تناسب 50%۔ 2 بنگال، مسلم آبادی کا تناسب 53% اور مسلم ارکان کا تناسب 40%۔ 3 یو پی، صوبہ ہے یو پی یعنی اتر پردیش، مسلم آبادی کا تناسب 14% اور مسلم ارکان کا تناسب 30%۔ 4 سی پی، صوبہ ہے سی پی اور اس میں مسلم آبادی کا تناسب ہے 4% اور مسلم ارکان کا تناسب 15%۔ اس طرح بہار، نام صوبے کا ہے بہار اور اس کا جو فیصد ہے وہ ہے مسلم آبادی کا تناسب ہے 13% اور مسلم ارکان کا تناسب ہے 29%۔ اس طرح اگلا صوبہ ہے جی بمبئی اور اس میں مسلم آبادی کا تناسب ہے 20% اور مسلم ارکان کا تناسب ہے 33 یعنی 33%۔ اسی طرح مدراس ہے اگلا صوبہ اور اس میں مسلم آبادی کا تناسب ہے 7% اور مسلم ارکان کا تناسب 15%۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہوگی کہ کوئی مسلمان صوبائی اور مرکزی کونسلوں سے انتخابات میں سوائے اپنی مخصوص نشستوں کے دوسرے عام انتخابی حلقوں سے کھڑے نہ ہوں۔ 3 اگر کسی مجلس سے قانون ساز کا کوئی غیر سرکاری ممبر کوئی ایسی قرارداد یا مسودہ قانون پیش کرے جس کو کسی فرقے کے ارکان کی 3/4 تعداد اسے اپنے فرقہ کے لیے نقصان دہ یا ناقابل قبول قرار دے دے تو ایسی قرارداد یا مسودہ قانون پر غور نہیں کیا جائے گا۔ 4 مرکزی کونسل کے ارکان کی تعداد 150 ہوگی، اس میں 80% منتخب ہوں گے۔ ان ارکان کا چناؤ صوبائی کونسلوں کے منتخب ارکان کریں گے۔ کونسل میں مسلمانوں کی تعداد 1/3 ہوگی، ان کو مختلف صوبوں سے اسی تناسب کے مطابق صوبائی کونسلوں میں جداگانہ انتخاب کے اصول کے مطابق چنا جائے گا۔ 5 قانون ساز اداروں کی میعاد 5 برس ہوگی، ہر ادارہ اپنا صدر خود چنے گا، اراکین کو تحریک التوا کا حق اور ضمنی سوال پوچھنے کی اجازت ہوگی۔ 6 صوبائی کونسل کو صوبے کے نظم و نسق پر پورا کنٹرول حاصل ہوگا، مرکزی حکومت صوبائی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، مرکز کو اپنے اور صوبوں کو اپنے مخصوص ذرائع آمدن پر پورا کنٹرول حاصل ہوگا، باقی ماندہ اختیارات مرکز کو حاصل ہوں گے۔ 7 اگر مرکزی یا صوبائی کونسل کوئی مسودہ قانون پاس کر دے اور اگر گورنر جنرل یا گورنر اس کو ویٹو کر دے، وہ مسودہ صرف اس صورت میں قانون بن سکے گا اگر وہی کونسل اس کو 1 برس کے اندر دوبارہ پاس کر دے۔ صفحہ نمبر 153۔ 8 گورنر اور گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں سول سروس کا کوئی فرد نہیں لیا جائے گا، اس کے آدھے دیسی ارکان کا چناؤ متعلقہ کونسلوں کے منتخب ارکان کریں گے۔ 9 انڈیا کونسل توڑ دی جائے گی، وزیر ہند کی تنخواہ اور برطانوی خزانے سے برطانوی خزانے سے ادا کی جائے گی۔ وزیر ہند کو صرف وہ اختیارات حاصل ہوں گے جو برطانوی نوآبادیات کے سیکرٹری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کے ماتحت 2 مستقل نائب سیکرٹریوں میں سے ایک ہندوستانی ہوگا۔ قانونی اور انتظامی امور میں حکومت ہند ممکنہ حد تک وزیر ہند کے تحت نہ ہوگی۔ 10 عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا، کسی انتظامی افسر کو عدالتی اختیارات حاصل نہ ہوں گے، تمام صوبائی عدالتیں صوبے کے ہائی کورٹ کے ماتحت ہوں گی۔ 11 امپیریل امور طے کرنے یا ان پر کنٹرول کرنے کے لیے جو ادارہ قائم ہوگا اس میں برطانوی مقبوضات کی طرح برصغیر کو بھی بھرپور نمائندگی دی جائے گی اور برصغیر کے باشندوں کو تاج برطانیہ کی دوسری رعایا کے مساوی حقوق اور درجہ حاصل ہوگا۔ 12 تاج برطانیہ کی بری اور بحری فوج میں کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ عہدوں کے دروازے ہندوستانیوں کے لیے کھول دیے جائیں اور برصغیر میں ان کے انتخاب، تربیت اور تعلیم کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ ان کو فوج میں بطور رضاکار شامل ہونے کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن چودھری خلیق الزمان صاحب نے اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں اس معاہدے کو مسلمانوں کی سیاسی ناتجربہ کاری قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں آبادی کے تناسب پر نمائندگی کا فیصلہ نہ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے پنجاب میں 50% اور بنگال میں 40% نمائندگی کو منظور کر لیا۔ اس کے عوض مسلمان اقلیتی صوبوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انہیں چند زائد نشستیں مل گئیں، وہ اس پر رقم تراز ہیں۔ اس سے وہ مسائل پیدا ہوئے جنہوں نے ہندو مسلم تعلقات میں زہر ملا دیا اور ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد پڑ گئی۔ اور
اور اعظم آباد 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو پاکستان پنجاب اور بنگال کے وسیع علاقوں سے محروم ہو گیا۔ چودھری صاحب کی یہ رائے ناقابل قبول ہے۔ پرانے مسلم لیگی اکابرین اس سلسلے میں اتفاق نہیں کرتے۔ ہندوؤں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے حامی نہ بھری اور نہ تیار تھے۔ ایک مشہور مصنف کے الفاظ میں ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عناد کا زہر ہے اور اس کا سبب مسلمانوں کا مسلمان ہونا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ جداگانہ انتخاب اور ویٹیج وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ یہ وہ تدبیریں ضرور تھیں جو مسلمانوں نے اس زہر سے بچنے کے لیے اختیار کیں۔ جب شکاری کی گولی خطا کرتی ہے تو شکاری کو اپنے بندوق پر غصہ آتا ہے، خواہ وہ بھولا کبوتر ہو یا چالاک گلدار۔ صفحہ نمبر 154۔ جس طرح ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کو محض اس پر گوارا نہ کیا کہ مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے، اگر مسلمان 1916 میں اس امر کا مطالبہ کرتے کہ متحدہ بنگال میں آبادی کے تناسب سے انہیں اکثریت کی حیثیت میں نمائندگی دی جائے تو اس مطالبے سے ہنود کبھی بھی اتفاق نہ کرتے، یعنی ہندو کبھی بھی اتفاق نہ کرتے، اور یہی مشکل پنجاب میں بھی پیش آتی۔ ہندوستان کی ان دو بڑی قوموں کے درمیان میثاق لکھنؤ پر دستخط نہ ہوتے اور نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو بعض سیاسی فوائد سے محروم ہونا پڑتا۔ میثاق لکھنؤ پر سید حسن ریاض یوں لکھتے ہیں: لکھنؤ پیکٹ ہوا مگر اس سے تمام کام کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس ہندو مسلم سمجھوتے کے مطابق حکومت برطانیہ سے آئینی اصلاحات حاصل کرنے کے لیے مسٹر جناح کو بڑی سخت جدوجہد کرنی پڑی، اور یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اس مقصد کو پورا کرنے کی صحیح کے ساتھ کہ ملک کے انتظام حکومت میں مستحکم اور مستقل اصلاح کی جائے۔ انتظام حکومت میں اصلاح کے لیے انہوں نے انڈین ڈیفنس فورس بل اور ابتدائی تعلیم کے مسودہ قانون پر 1917 پر پرزور تقریریں کی۔ انہوں نے اس پر سخت اصرار کیا کہ آئینی اصلاحات کی جو اسکیم مرتب کی جائے اس سے قبل کہ وہ آئین کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں منظور ہو، ہندوستانیوں کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ اس پر غور و بحث کریں۔ اس زمانے میں اس پر گفتگو کی بھی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں کی بھی گئی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستانیوں کی معقول نیابت ہونی چاہیے۔ مسٹر جناح نے اس میں ہندوستان کی بڑی قوت سے ترجمانی کی۔ بے شک لیگ کے جس نویں اجلاس میں میثاق لکھنؤ کو منظور کیا گیا اس میں بعض ممتاز مسلم لیگی زعماء غیر حاضر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان اور دیگر قائدین برطانوی ہندوستانوں کی جیلوں میں بند تھے۔ اس تاریخی اجلاس میں بنگال کے مولوی A.K. فضل الحق اور مظہر الحق اور پنجاب کے میاں فضل حسین اور جناب برکت علی نے نمائندگی کی۔ جلد ہی میثاق لکھنؤ کے ضمن میں غلط فہمی کے دور کا آغاز ہوا۔ مسلم لیگی رہنما بنگال اور پنجاب کی غیر مناسب نمائندگی پر خوش نہ تھے۔ جب علی برادران رہا ہوئے تو انہوں نے بھی اس پر بڑی تنقید کی، لیکن اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ برصغیر پاک و ہند میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے جداگانہ انتخابات کے نظام کو منظور کر کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ قوم کی حیثیت میں تسلیم کر لیا، اور یہ مسلم لیگ کی عظیم کامیابی تھی۔ صفحہ نمبر 155۔ جناب مختار اپنی کتاب ویز آف دی گریٹ انڈین کانفلکٹ کے صفحہ 62 پر اس معاہدے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر جو بیان کرتے ہیں۔ مشہور میثاق لکھنؤ جناح کی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون پیدا کرنے کے لیے انتھک کوششوں کا ثمر تھا، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جس وقت کانگریس اور لیگ کے قائدین نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا اور ہندو مہاسبھا نے جس نے لکھنؤ ہی میں اجلاس منعقد کیا تھا، کانگریس کے اس دعویٰ کی تردید کی کہ وہ ہندو طرز فکر کی ترجمان تھی۔ یعنی کانگریس نے اجلاس منعقد کیا، کارروائیوں میں حصہ لیا اور لیگ کانگریس کے مشترکہ اعلان میں مسلمانوں کے مطالبات سے اتفاق کیا۔ علاوہ بری اس نے مہاسبھا کے اجلاس میں شرکت کی اور اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی سخت مخالفت بھی کی، لہذا معاہدہ لکھنؤ کو ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ جدوجہد اور کشیدگی پر ختم ہوا۔ ہندوستان کے متعدد مقامات پر فسادات شروع ہو گئے۔ صرف کرتارپور میں 20 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ابتداً اس معاہدے کو ہندو مہاسبھا نے برا بھلا کہا، لیکن بعد میں کانگریسی چودھری بھی اس کے حق میں نہ رہے۔ یہ مخاصمانہ رویہ ہندو قوم کی عیاری اور سیاست میں ان کے منافقانہ مسلک کی وضاحت کرتا ہے۔ بڑے بڑے ہندو رہنما مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دینے پر سخت اعتراضات کرنے لگے تھے۔
غرض کے مجموعی حیثیت میں معاہدہ لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس سے دونوں اقوام کے باہمی تعلقات روبہ اصلاح ہوئے، وہ ایک دوسرے کے جلسوں میں شریک ہونے لگے۔ بعض چوٹی کے قائدین نے کانگریس اور لیگ کے اجلاسوں کی صدارت بھی فرمائی، اور یہ باہمی اتحاد 1921 تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ برقرار رہا۔ ابتداً اس معاہدے کو ہندو مہاسبھا نے برا بھلا کہا، لیکن بعد میں کانگریسی چودھری بھی اس کے حق میں نہ رہے۔ غرض کے مجموعی حیثیت میں معاہدہ لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس سے دونوں اقوام کے باہمی تعلقات روبہ اصلاح ہوئے، وہ ایک دوسرے کے جلسوں میں شریک ہونے لگے۔ بعض چوٹی کے قائدین نے کانگریس اور لیگ کے اجلاسوں کی صدارت بھی فرمائی، اور یہ باہمی اتحاد 1921 تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ برقرار رہا۔ میثاق لکھنؤ کے فوائد و نقصانات۔ میثاق لکھنؤ سے مسلمانوں کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، ہندوؤں نے کانگریس کا حق جداگانہ انتخاب تسلیم کر لیا، جس کی وہ بڑی سختی سے مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ سی پی اور پنجاب کے صوبوں میں جہاں اس کا اطلاق نہیں ہوا تھا، وہاں بھی وہ لاگو ہو گیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ 1924 کے بعد ہندو اس سے پھر گئے۔ صفحہ نمبر 156۔ 2، بنگال میں منٹو مارلے اصلاحات کے تحت مسلمانوں کو اپنی آبادی کے حوالے سے صرف 4% نمائندگی ملی تھی۔ میثاق لکھنؤ کے تحت اس کو 40% نمائندگی ملی، جو زبردست اضافہ اور سب سے بڑا فائدہ تھا جو کسی مسلم صوبے کو حاصل ہوئی۔ پنجاب میں اور سی پی میں بھی مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق مل گیا۔ 3، کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مان لیا۔ اس سے اس کا یہ موقف غلط ثابت ہو گیا کہ وہ برصغیر کے تمام باشندوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ بعد میں جب کانگریس نے مسلم لیگ کی اس تسلیم شدہ حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ 4، برصغیر میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی 25% تھی، مگر مرکزی کونسل میں اس کو 1/3 نمائندگی ملی۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی نمائندگی کے تناسب سے 2 گنی، 3 گنی اور 4 گنی زیادہ نمائندگی ملی۔ 5، برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی اور ثقافتی مفادات کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ سمجھوتے سے مسلمانوں کے یہ مفادات محفوظ ہو گئے، کیونکہ مرکز اور صوبہ میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں ہو سکتا تھا جس کی مخالفت کونسلوں کے 3/4 مسلمان نمائندگی کریں۔ 6، 1916 کے میثاق لکھنؤ وقتی طور پر مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا قائد اعظم کا سنہری خواب پورا کر دیا تھا۔ مسلم لیگ نے عملی طور پر کانگریس کی چھوٹی بہن کی حیثیت قبول کر لی اور بڑی بہن کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ دونوں جماعتیں ایک ہی شہر میں ملی جلی تاریخوں میں اپنے اجلاس منعقد کرتی تھیں اور برصغیر کے سیاسی مسئلہ کے متعلق یکساں نقطہ نظر پیش کیا جاتا تھا۔ ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کے دھارے وقتی طور پر ایک ہی سمت بہنے لگے۔ 7، کانگریس اور مسلم لیگ کا یہ باہمی سمجھوتا قائد اعظم کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے غلط فہمی، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اور بدگمان فریقوں کے درمیان باہمی اتحاد و تعاون کا جذبہ ابھارنے کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس سے ان کے ذاتی وقار میں اضافہ ہوا اور ان کو مسز سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا۔ ایک ہندو لیڈر مسٹر جیا کار لکھتے ہیں کہ میثاق لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد اور کانگریس لیگ تعاون کی تحریک میں مسٹر جناح کی ایک بڑی ذاتی فتح تھی۔ 7، کانگریس اور مسلم لیگ کا یہ باہمی سمجھوتا قائد اعظم کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے معاملہ فہمی الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اور بدگمان فریقوں کے درمیان باہمی اتحاد و تعاون کا جذبہ ابھارنے کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس سے ان کے ذاتی وقار میں اضافہ ہوا اور ان کو مسز سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا۔ ایک ہندو لیڈر مسٹر جیا کار لکھتے ہیں کہ میثاق لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد اور کانگریس لیگ تعاون کی تحریک میں مسٹر جناح کی ایک بڑی ذاتی فتح تھی۔ نقصانات۔ میثاق لکھنؤ بظاہر مسلمانوں کے فائدے میں نظر آتا تھا، لیکن اس سے فوری اور دوررس نقصانات بھی ہوئے جن کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 157۔ نمبر 1، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی عددی اکثریت ختم ہو گئی اور وہ اس کے فوائد سے یکسر محروم ہو گئے۔ پنجاب میں ان کو آبادی کے 10ویں حصے اور بنگال میں 1/4 مسلمان آبادی کے حصے کی نمائندگی سے محروم ہونا پڑا۔
اس سے مسلم اکثریتی صوبوں میں غیر مسلموں کی سیاسی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا اور مسلمان وزارت سازی میں ان کا تعاون حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اس محرومی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میثاق ہندوستانی قومیت کے غلط نظریہ پر طے پایا، اس نے مسلمانوں کو برصغیر میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے مواقع سے محروم کر دیا۔ 2. ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو جو آبادی سے زیادہ نمائندگی ملی وہ عملی سیاست میں غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ ان صوبوں میں ہندوؤں کو غالب اکثریت حاصل تھی۔ کسی صوبے میں اگر مسلمانوں کو 4% آبادی سے 15% اور 14% سے 30% نمائندگی مل گئی تو اس سے ہندو اکثریت کے اختیارات پر کوئی اثر نہ پڑا، لیکن پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت غیروں کی محتاج ہو کر رہ گئی۔ 3. چودھری خلیق الزمان لکھتے ہیں کہ میثاق لکھنؤ میں تقسیم کے بیج بوئے گئے جب مسلمانوں نے ناتجربہ کاری کی وجہ سے پنجاب میں مساوات اور بنگال میں اقلیت کی حیثیت قبول کی۔ اگر سیدھا راستہ اختیار کیا جاتا اور تعداد آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کا اصول مانا جاتا تو مسلمان پنجاب اور بنگال کی حکومتوں میں اکثریت سے ابتدا کرتے اور 1924 کے بعد وہ مسائل پیدا نہ ہوتے جنہوں نے ہندو مسلم تعلقات میں زہر گھول دیا تھا۔ اس سے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد پڑ گئی اور جب پاکستان قائم ہوا تو پنجاب اور بنگال کو وسیع علاقوں سے محروم ہونا پڑا۔ بنگال کے مسلمان لیڈر بھی اس کے مخالف تھے۔ 4. علامہ اقبال بھی میثاق لکھنؤ کے مخالف تھے اور اس کو مسلمانوں کے حق میں برا خیال کرتے تھے کیونکہ اس سے مسلم اکثریت والے صوبوں میں مسلمانوں کو مؤثر اقتدار نہ ملتا تھا اور مسلم اقلیتی صوبوں میں ان کو کوئی خاص فائدہ نہ پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کا خیال یہ بھی تھا کہ ایسا میثاق اسی صورت میں مفید ہو سکتا ہے کہ جب ہندوستان میں متحدہ قومیت کی داغ بیل ڈالنا مقصود ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں متحدہ قومیت کی تعمیر ناممکن ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرنا مفید ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا کہ ہندو ڈنڈی مار گیا ہے۔ 5. ہندوؤں نے مسلمانوں کے درمیان وقتی طور پر تو تعاون کی راہ ہموار ہو گئی مگر یہ زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ سید نور احمد کے الفاظ میں 1916 کے سمجھوتے نے وقتی طور پر مسٹر جناح کا خواب پورا کر دیا۔ پھر ہندوستان کی سیاست کا وہ دور آیا جب باہمی اتحاد و تعاون کا یہ رجحان یعنی تحریک خلافت میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ صفحہ نمبر 158۔ لیکن ہندو مسلم اتحاد کا یہ مختصر دور دو قوموں کے درمیان نئی اور طویل کشمکش کا پیش خیمہ بن گیا اور یہ کشمکش بالآخر ہندوستان کی تقسیم پر منتج ہوئی۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی عددی اکثریت ختم ہو گئی اور وہ اس کے فوائد سے یکسر محروم ہو گئے۔ پنجاب میں ان کو آبادی کے 10ویں حصے سے اور بنگال میں 1/4 مسلمان آبادی کے حصے کی نمائندگی سے محروم ہونا پڑا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی یہ، اور صفحہ نمبر 158 ہے ابھی۔ نمبر 5، ہندوؤں نے مسلمانوں کے درمیان وقتی طور پر تو تعاون کی راہ ہموار ہو گئی مگر یہ زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ سید نور احمد کے الفاظ میں 1916 کے سمجھوتے نے وقتی طور پر مسٹر جناح کا خواب پورا کر دیا۔ صفحہ نمبر 158۔ پھر ہندوستان کی سیاست کا وہ دور آیا جب باہمی تعاون کا یہ رجحان یعنی تحریک خلافت میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا، لیکن ہندو مسلم اتحاد کا یہ مختصر دور دو قوموں کے درمیان نئی اور طویل کشمکش کا پیش خیمہ بن گیا اور یہ کشمکش بالآخر ہندوستان کی تقسیم پر منتج ہوئی۔ تبصرہ: میثاق لکھنؤ سیاسی محاذ پر مسلمانوں کے لیے ایک اہم کامیابی تھی۔ حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت پہلی مرتبہ 1909 میں انگریزوں نے اس وقت تسلیم کی جب ان کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا، اور دوسری مرتبہ ہندوؤں نے اس وقت جب میثاق لکھنؤ طے پایا۔ پنجاب اور بنگال میں اکثریت سے محرومی نے تقسیم کے مراحل کے ارد گرد بڑی مشکلات پیدا کر دیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ میثاق لکھنؤ ہندو مسلم تعلقات کی روشنی میں ایک مینار کی حیثیت رکھتا ہے جس کو حقیقت کا رنگ دینے میں قائد اعظم کی مخلصانہ کوششوں کو بہت دخل ہے۔ اگرچہ مانی کو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 میں اس کی بیشتر دفعات کو نظر انداز کیا گیا، مگر ان اصلاحات میں مسلم حقوق کے سلسلے میں میثاق لکھنؤ کے اثرات صاف طور سے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر گاندھی کے زیر اثر کانگریس کی پالیسی تبدیل نہ ہوتی اور میثاق لکھنؤ کا جذبہ اتحاد برقرار رہتا تو برصغیر کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ اس کے باوجود معاہدہ لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد کا نقطۂ کمال تھا۔
The Hindu Muslim Concordate of Lucknow. The Hindu Muslim Concordate یہ مس پرنٹنگ ہے جی بہت زیادہ کتاب میں. The Hindu Muslim Concordate of Lucknow was the high water mark of Hindu Muslim unity. ہوم رول لیگ. ایک انگریزی پادری کی بیوہ مسز اینی بیسنٹ نے جو خود کو ایک سماجی اور سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہندوستان معاشرے میں جذب کر چکی تھی، 3 سپتمبر 1916 کو ہوم رول لیگ کی بنیاد ڈالی. ایک مسلمان دشمن ہندو لیڈر بال گنگا دھر تلک اس کا ساتھی تھا. اس تنظیم کا ماڈل آئرلینڈ کی ہوم رول لیگ سے لیا گیا تھا، جو آئرلینڈ کے شمالی علاقوں کو برطانیہ سے الگ کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی. مسز اینی بیسنٹ ہندوؤں میں بہت مقبول تھی. اس نے تلک کے تعاون سے نیو ایج اور نیو انڈیا نامی 2 اخبارات نکالے اور حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ برصغیر کو جلد از جلد ہوم رول دے. ہوم رول لیگ نے جگہ جگہ مظاہرے کیے جنہوں نے شدت اختیار کر لی. صفحہ نمبر 159. اس پر مسز بیسنٹ اور تلک کو قید میں ڈال دیا گیا. ان دونوں جنگ عظیم نازک مرحلہ میں تھی اور انگریز تحریک کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا. چنانچہ وزیر ہند مسٹر ایس مانیکیو نے 20 اگست 1917 کو اعلان کیا کہ برصغیر میں بہت جلد آئینی اصلاحات نافذ کر دی جائیں گی. کانگریس کے ایک گروپ نے اس اعلان کا مفہوم یہ لیا کہ انگریزی راج کے زیر سایہ دیسی باشندوں کو حکومت خود اختیاری حاصل ہوگی. میثاق لکھنؤ نے مسلم اتحاد کی فضا پیدا کر دی تھی. مسلمانوں کو بھی اس تحریک میں شامل ہو جانے کا خیال پیدا ہوا. چنانچہ جب ہوم رول لیگ کے ارکان نے درخواست کی تو قائد اعظم نے اس میں شمولیت اختیار کر لی اور وہ 1917 میں بمبئی ہوم رول لیگ کے صدر بن گئے. بمبئی شاخ ہوم رول لیگ کا سب سے زیادہ فعال اور طاقتور حصہ بن گئی. اسی بنا پر ان کے اور گورنر بمبئی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے. قائد اعظم نے گورنر کو دھمکی دی کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بمبئی سے اس کو الوداعی پارٹی نہیں دی جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ان کے اس کارنامے کی یاد میں بمبئی کے عوام نے شہر میں جناح میموریل ہال تعمیر کیا، جو اب تک اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے. مسٹر بینسٹ کے بعد گاندھی ہوم رول لیگ کا صدر بن گیا اور اس نے اس کا نام بدل کر سوراج سبھا رکھ دیا. اس پر قائد اعظم نے 10 اکتوبر 1920 کو اس سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد یہ تنظیم ختم ہو گئی اور پھر کسی نے اس کا نام نہ لیا. صفحہ نمبر 160 باب نمبر 4 ہندو مسلم اتحاد کا تجربہ، یعنی ایکسپیریمنٹ ود ہندوز مسلم یونٹی. تحریک خلافت کا پس منظر ان بیک گراؤنڈ آف دا خلافت موومنٹ. اسلامی خلیفہ کا تصور. خلافت کو ایک ادارے کی حیثیت حاصل تھی اور یہ صدیوں تک قائم رہی ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت کو ایک اہم اور مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی تھی، اس کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. ان کو خلیفہ پکارا گیا. خلیفہ اپنے آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے اور عوام اس کی اطاعت کرنے کی اسی صورت میں پابند ہوتے ہیں. اگر وہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق نظام حکومت چلاتا ہے. اس نے خلافت کے منفرد ادارہ کو جنم دیا ہے. پہلے 4 خلفاء جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ان کا دور ہر لحاظ سے ایک مثالی اسلامی دور تھا. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا. امیر معاویہ نے خلافت کی جمہوری قدر کو نظر انداز کرتے ہوئے ملوکیت کا آغاز کیا اور ان کے بعد جتنے بھی خلفائے بنو امیہ آئے اور موروثی بنیاد پر خلیفہ بنے، ان کا مرکز دمشق تھا. بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ بنو عباس کے ہاتھوں ہوا اور اس طرح ایک نئے خاندان کی حکومت قائم ہوئی. ان کا دارالحکومت بغداد تھا. جب تاتاریوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا تو عباسی خلیفہ نے مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی. 1258 میں مصر میں فاطمی خاندان برسر اقتدار آیا اور اس خاندان کے سربراہ کو ساری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا. صفحہ نمبر 161 خلیفہ ترکی اور مسلمان. 1517 میں ترکی کے سلطان نے مصر پر قبضہ کر لیا تو عباسی خلافت ختم ہو گئی. آخری عباسی خلیفہ نے سلطان کی برتری کو تسلیم کر لیا اور اس طرح خلافت کا مرکز مصر سے ترکی منتقل ہو گیا. ترکی میں عثمانی خلافت 20ویں صدی کے پہلے 2 عشروں تک قائم رہی اور دنیا میں بسنے والے مسلمان، جن میں برصغیر کے مسلمان بھی شامل تھے، انہوں نے ہمیشہ ترکی کی خلافت کو اسلام کا مرکز سمجھا اور اس سے ایک مذہبی اور روحانی تعلق قائم رکھا. پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک جاری رہی.
اس جنگ میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ ایسے میں اتحادی افواج نے ترکی پر حملہ کر دیا، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہریں دوڑ گئیں، کیونکہ ترکی کو اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی ہمیشہ عقیدت خلافت کے ساتھ قائم رہی، اور اکثر دانشمند ترکی پر امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کسی بھی وقت برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت کے آغاز میں سارے علاقے مسلمانوں کے مرکز کے تابع تھے، لیکن بنو امیہ کے دور میں دور دراز کے علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ ریاستیں اگرچہ مکمل اختیارات کی مالک تھیں، لیکن اس کے باوجود ترکی خلافت سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی تھیں۔ برصغیر کے مسلمان بھی خلافت ترکی سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ جب 712 میں سندھ پر حکومت قائم ہوئی تو دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو سندھ کا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ برصغیر میں ہر بادشاہ نے اپنے آپ کو خلیفہ کا نائب سمجھا۔ خلیفہ اپنے آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے سامنے جب عبد سمجھتا ہے، اور عوام اس کی اطاعت کرنے کی اسی صورت میں پابند ہوتے ہیں اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نظام حکومت چلاتا ہے۔ اسلام نے خلافت کے منفرد ادارہ کو جنم دیا ہے۔ پہلے 4 خلفاء جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ان کا دور ہر لحاظ سے ایک مثالی اسلامی دور تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی جمہوری قدر کو نظر انداز کرتے ہوئے ملوکیت کا آغاز کیا، اور ان کے بعد جتنے بھی خلفائے بنو امیہ آئے اور موروثی بنیاد پر خلیفہ بنے، ان کا مرکز دمشق تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ بنو عباس کے ہاتھوں ہوا، اور اس طرح ایک نئے خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کا دارالحکومت بغداد تھا۔ صفحہ نمبر 161۔ جب تاتاریوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا تو عباسی خلیفہ نے مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1258 میں مصر میں فاطمی خاندان برسر اقتدار آیا، اور اس خاندان کے سربراہ کو ساری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ خلیفہ ترکی اور مسلمان۔ 1517 میں ترکی کے سلطان نے مصر پر قبضہ کر لیا تو عباسی خلافت ختم ہو گئی۔ آخری عباسی خلیفہ نے سلطان کی برتری کو تسلیم کر لیا، اور اس طرح خلافت کا مرکز مصر سے ترکی منتقل ہو گیا۔ ترکی میں عثمانی خلافت 20ویں صدی کے پہلے 2 اشروں تک قائم رہی، اور دنیا میں بسنے والے مسلمان، جن میں برصغیر کے مسلمان بھی شامل تھے، انہوں نے ہمیشہ ترکی کی خلافت کو اسلام کا مرکز سمجھا اور اس سے ایک مذہبی اور روحانی تعلق قائم رکھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ ایسے میں اتحادی افواج نے ترکی پر حملہ کر دیا، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہریں دوڑ گئیں، کیونکہ ترکی کو اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی ہمیشہ عقیدت خلافت کے ساتھ قائم رہی، اور اکثر دانشمند ترکی پر امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کسی بھی وقت برصغیر کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت کے آغاز میں سارے علاقے مسلمانوں کے مرکز کے تابع تھے، لیکن بنو امیہ کے دور میں دور دراز کے علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ برصغیر میں جب کوئی نیا بادشاہ تخت پر بیٹھا تو وہ خلیفہ وقت سے اجازت طلب کرتا۔ برصغیر کے سلاطین جب بھی فتوحات حاصل کرتے، خلیفہ کو اپنی کارکردگی اور کارناموں کے بارے میں آگاہ کرتے۔ اکثر سلاطین کے زبانوں میں خلیفہ کا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کیا جاتا۔ البتہ مغلوں کے دور میں ان روایات میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور خلافت کی اہمیت کم ہو گئی۔ خلیفہ کی بجائے مغل بادشاہ کا نام خطبے میں لیا جانے لگا۔ برصغیر میں ٹیپو سلطان وہ آخری مسلم قوت تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو یکجا کیا جائے، صفحہ نمبر 162، اور برطانوی استعمار کو روکا جائے۔ برصغیر کی عوام نے بھی ہمیشہ یہی چاہا کہ اسلامی بنیادوں پر اتحاد کو قائم کیا جائے۔ مسلمان ترکی کو اپنا مرکز اور نجات دہندہ سمجھتے تھے، لیکن ترکی کی فوج اور سیاسی حیثیت 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ ترکوں کا مسئلہ یورپ ہی نہیں بلکہ عالمی دنیا کا مسئلہ بن گیا۔ جنگ عظیم اور مسلمان۔ طرابلس پر اٹلی کے حملے اور انگریزوں کی اٹلی سے ہمدردیاں مسلمانوں کے لیے اضطراب کا باعث بنی۔ بلکان کی ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے باغیوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ برصغیر کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے خلاف شدید غصہ اور بے چینی پھیل گئی۔ 1914 میں جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو انگریزوں نے براہ راست ترکی کے خلاف جارحانہ اقدام اٹھایا۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیا تھا،
ان کے خلاف جنگ میں شریک ممالک میں برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ شامل تھے۔ اگرچہ ترکی کا ماضی بہت تابناک تھا، لیکن جنگ عظیم اول کے دور میں یہ عظیم مملکت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ترکی کے انجام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جنگ عظیم اول میں جوں جوں برطانیہ کا پلہ بھاری ہوتا گیا، برصغیر کی مسلم آبادی میں اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ مسلمانوں کا ترکی سے جذباتی تعلق تھا، لیکن اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ ترکی کا جغرافیہ، سیاست اور حاکمیت بدل جائے گی۔ ان دنوں ترکی ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے تمام عرب ممالک ترکی کے زیر تسلط تھے۔ مشرقی یورپ میں بھی کئی علاقے ایسے تھے جن پر ترکی کا کنٹرول تھا۔ بعد میں یہ علاقے آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تبدیل ہو گئے۔ شمالی افریقہ کا تقریباً سارا علاقہ ترکی کی سلطنت میں شامل تھا۔ اس وقت تقریباً 20 ایسی ریاستیں ہیں جو جنگ عظیم اول کے شروع میں ترکی کا حصہ تھیں۔ برصغیر کے مسلمانوں میں برطانیہ کے خلاف اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ حجاز مقدس کا سارا علاقہ ترکی کے پاس تھا، اور مسلمانوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ترکی کو جنگ میں شکست ہو گئی تو کہیں اس علاقے کی بھربتی نہ کی جائے، غیر مسلم افواج وہاں داخل نہ ہوں۔ مسلمانوں کے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صفحہ نمبر 163، برطانیہ وعدہ۔ ترکی سے جنگ کے آغاز پر انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وسیع علاقوں سے محروم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ وہ خلیفہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ان کی لڑائی صرف ترکی حکومت کے خلاف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم لائٹ جارج نے کہا کہ تم ترکوں کو عرب کے مقدس مقامات اور جدہ برطانوی بحری اور بری فوجوں کے حملے سے اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک کہ حج کے ٹریفک میں خلل نہ ڈالا جائے، اور یہ کہ برطانوی حکومت کی درخواست پر روس اور فرانس نے بھی یقین دہانی کرائی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات محفوظ رہیں گے، ان کے مذہبی عقائد کا احترام کیا جائے گا اور ترک علاقوں پر ترکوں کا اقتدار برقرار رہے گا۔ برطانوی اقدام۔ اگر اتحادیوں کی نیت صاف ہوتی تو شاید مسلمان مطمئن ہو جاتے، لیکن انگریزوں نے وعدہ خلافی کر دی۔ جھٹ پٹ اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں اتاریں۔ مکہ شریف انگریزوں کے جال میں پھنس گیا۔ شریف مکہ حسین انگریزوں کے جال میں پھنس گیا، اور انگریز جاسوس کرنل لانس کے اکسانے پر اس نے 21 جون 1916 کو ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 29 اپریل 1916 کو ایک انگریز کمانڈر نے عراق میں 143 دن کے محاصرے کے بعد ترک جنرل خلیل پاشا کے سامنے بلا شرط ہتھیار ڈال دیے اور اس کے 13,000 سپاہی قیدی بنائے گئے۔ 1916 میں برطانیہ نے درہ دانیال پر حملہ کیا، لیکن اس کے ساتھ بحری جہاز تباہ ہو گئے مگر حملہ ناکام ہو گیا۔ ان خبروں سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن جنگ کے دوران عرب دنیا کا بہت بڑا حصہ اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کو لائٹ جارج نے ہلال پر صلیب کی فتح قرار دیا۔ کرنل لانس کی سربراہی میں عربوں کے لشکر نے شام پر قبضہ کر لیا۔ اتحادی جب دمشق میں داخل ہوئے تو فرانسیسی جنرل سب سے پہلے مسجد اموی میں گیا اور اس کے دروازے پر دستک دے کر کہا، صلاح الدین ہم واپس آ گئے ہیں۔ 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ بل غورے نے فلسطین کو یہودی وطن بنانے کا اعلان کیا۔ تحریک ریشم رومال۔ جنگ شروع ہوتے ہی بہت سے مسلمان طلباء اور سیاسی کارکن ملک سے باہر چلے گئے۔ ان میں لاہور کے مختلف کالجوں کے 15 طلباء کا ایک گروپ بھی تھا جو 5 فروری 1915 کو چپکے سے کابل چلا گیا۔ کوہاٹ اور پشاور کے مسلمان طلباء بھی کابل چلے گئے۔ وہ اپنے ملک کو انگریزوں کے پنجے سے نکالنا چاہتے تھے۔ صفحہ نمبر 164۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی کابل پہنچ گئے۔ مسلمانوں کا ایک اور گروپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولانا محمود حسن اور محمد میاں انصاری کے ساتھ حجاز مقدس چلا گیا، اور انہوں نے وہاں کے ترک گورنر غالب پاشا سے جہاد کا فتویٰ حاصل کیا۔ یہ رہنما برصغیر سے باہر رہ کر انگریزی حکومت کے خلاف برصغیر میں انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ اکتوبر 1915 میں ہندوستانیوں، ترکوں اور جرمنوں پر مشتمل ایک مشن کابل پہنچا۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے بادشاہ کو بر صغیر پر حملہ کی ترغیب دی جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی انقلابی تحریک میں آگے تھے۔ انہوں نے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے پر ایک خط مولانا محمود حسن کے نام لکھا اور شیخ عبدالحق کے حوالے کیا، جنہوں نے یہ خط حیدرآباد میں شیخ عبدالرحیم کے حوالے کرنا تھا تاکہ وہ ان کی معرفت مولانا محمود حسن کو بھیجا جا سکے، لیکن یہ خط منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ سرکار نے اس کو تحریک کے ریشمی رومال کا نام دیا۔ مسلمان پریشان۔ صفحہ نمبر 164 جاری ہے۔ جب 1918 میں لڑائی ختم ہوئی تو ترکی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ ترکی کے دارالحکومت قسطنطنیہ، جو حالیہ استنبول کہلاتا ہے، پر انگریزی اور فرانسیسی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مئی 1919 میں ترکوں کے جانی دشمن یونانیوں کی ایک ڈویژن فوجی اتحادی بحری بیڑے کی نگرانی میں سمرنا میں اتر گئی اور وہ ترکوں کو قتل اور عمارتوں کو آگ لگاتے ہوئے اندرونی علاقوں کی طرف بڑھنے لگے۔ یونانیوں کے مظالم کی خبریں سن کر برصغیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ عرصے سے انگریزوں کے غلام چلے آتے تھے اور غلامی کی محرومیوں سے واقف تھے، اس لیے وہ خلافت و ترکی کو بچانے کے لیے سر بکفن باندھ کر میدان میں نکل آئے۔ ملکی صورتحال۔ اس زمانے میں کچھ ایسے واقعات برصغیر کے اندر رونما ہوئے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوؤں کے جذبات بھی بھڑکا دیے۔ صفحہ نمبر 165۔ ہوم رول لیگ کا قیام۔ جنگ عظیم کی ابتدا میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے جنگی سرگرمیوں میں بڑی وفاداری کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ ان کو امید تھی کہ انگریز اپنے وعدے کے مطابق ملک میں آئینی اصلاحات جلد نافذ کریں گے، لیکن حکومت کے رویے نے ان کو بڑا مایوس کیا۔ اس پر 3 ستمبر 1916 کو مسز اینی بیسنٹ اور بال گنگا دھر تلک نے ہوم رول لیگ قائم کی، جس کا موقف یہ تھا کہ برصغیر کو حکومت خود اختیاری فوراً دے دی جائے۔ اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے نیو ایج اور نیو انڈیا نامی اخبار نکالے گئے، جس سے ہوم رول لیگ تحریک بہت جلد عوام میں مقبول ہو گئی اور احتجاجی مظاہرے ہونے لگے۔ صورتحال سے مجبور ہو کر وزیر ہند مانیکو نے 20 اگست 1917 کو ایک پالیسی اعلان جاری کیا، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اس پر لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہوم رول لیگ کی سرگرمیوں نے برصغیر کی سیاسی صورتحال کو خطرناک حد تک بگاڑ دیا۔ رولٹ ایکٹ۔ عام دستوری طریقہ یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب دشمن کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو حکومت زمانہ جنگ کے سخت قوانین اور ضابطوں کو نرم کر دیتی ہے اور عوام پر سے بہت سی پابندیاں اٹھا لیتی ہے۔ عوام نے بھی اس دوران کوئی ایسی بڑی تحریک نہیں چلائی جو تو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ دسمبر 1918 میں مسلم لیگ نے بھی ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دی تھی کہ وہ خلافت اور مقامات مقدسہ کا تحفظ ضرور چاہتی ہیں، برطانوی حکومت کے خلاف نہیں ہے، مگر فتح کے نشے میں سرشار انگریز کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے بدامنی کی روک تھام کرنے کے لیے جسٹس رولٹ کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا اور اس کی سفارشات پر ضابطۂ فوجداری کے 2 ترمیمی بل 6 فروری 1919 مرکزی کونسل میں پیش کر دیے۔ اس کی روح سے اپنی معصومیت ثابت کرنا اس ملزم کی ذمہ داری تھی جس کو وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس پر بہت احتجاج کیا گیا، لیکن حکومت نے 23 مارچ 1919 کو اسے منظور کرا دیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک ایسے کالے قانون کا نفاذ انگریز حاکموں کی فرعونیت کے سوا اور کچھ نہیں کہلا سکتا۔ قائد اعظم نے، جو اس وقت مرکزی کونسل کے ممبر تھے، حکومت کو وارننگ دی تھی کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو تم اس ملک میں ایسی خطرناک شورش پیدا کر دو گے جس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ بل پاس ہو جانے کے بعد قائد اعظم نے 28 مارچ 1919 کو مرکزی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک اور ممتاز مسلمان لیڈر مظہر الحق بھی کونسل کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنے استعفے میں لکھا کہ ایک ایسی حکومت جو حالت امن میں ایسا قانون پاس کرتی ہے جو مہذب کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 166۔ گاندھی جی کا اقدام۔ رولٹ ایکٹ حکومت کی برادری کے ایک نشان اور ایجیٹیشن کا فوری نشانہ بن گیا۔ ابھی یہ بل کونسل میں زیر بحث ہی تھا کہ گاندھی جی نے اس کے خلاف پرامن جدوجہد یعنی سیتا گرا کا ایک نیا اور اچھوتا طریقہ پیش کر دیا۔ 24 فروری کو 25 لیڈروں کی ایک کانفرنس ہوئی جنہوں نے سیتا گرا کے حلف نامے پر دستخط کر دی اور چند ہفتوں میں ہزاروں جلسوں میں حلف نامے کو دہرایا گیا۔ قائد اعظم کے مرکزی کونسل سے مستعفی ہونے کے ساتھ ہی
گاندھی جی نے اعلان کر دیا کہ 30 مارچ کو جو اتوار تھا ملک بھر میں ہڑتال کی جائے اور جلسے منعقد کیے جائیں۔ پھر اس خیال سے کہ وقت بہت کم تھا، ہڑتال اور احتجاج کا پروگرام اس سے اگلے اتوار یعنی 6 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ لیکن تقریباً تمام بڑے شہروں میں دونوں دن ہڑتال ہوئی اور احتجاجی جلسے ہوئے۔ دہلی میں 30 مارچ کے جلوس کا پولیس سے تصادم ہو گیا۔ 2 دن بعد ایک جلوس کی قیادت سوامی شردہانند نے کی، جس نے انگریز سپاہیوں کے سامنے اپنا سینہ ننگا کیا اور آگے بڑھ کر کہا کہ پہلی گولی مجھے مارو۔ اگلے دن مسلمان اس کو کندھوں پر اٹھا کر شاہی مسجد دہلی لے گئے، جہاں ممبر پر کھڑے ہو کر اس کی تقریر سنی۔ چودھری خلیق الزمان اس حرکت کو احمقانہ جوش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لاہور میں بھی دونوں دن ہڑتال ہوئی اور پرامن جلوس نکلے۔ اس کے بعد 9 اپریل کو ہندوؤں کا رام نومی کا تہوار تھا۔ اس دن پھر دکانیں بند رہیں۔ اس دن کا جلوس مذہبی کم اور سیاسی زیادہ تھا، اس میں مسلمان بھی شریک ہوئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے جذبات دلوں سے ابل رہے تھے۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس جلوس میں ہندو اور مسلم عوام ایک ہی برتن میں پانی پی کر اور ایک ہی برتن سے پوریاں اور مٹھائی کھا کر ہندو مسلم ایک ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ سانحہ جلیانوالہ باغ۔ برصغیر کے دوسرے صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی پرامن مظاہرے ہوتے رہے، لیکن یہاں ایک سرپھرے اور جابر گورنر مائیکل اور ڈائر کی حکومت تھی، جس کے اندر سامراجیت کا جذبہ جنون کی حد تک موجود تھا۔ اس کا چیف سیکرٹری بھی اس ذہنیت کا انگریز تھا اور اس روایتی وفاداروں کے صوبے میں ایجیٹیشن برداشت نہ کر سکے اور غیر ضروری سخت گیری پر تل گئے۔ صفحہ نمبر 167۔ گاندھی جی پنجاب کا دورہ کرنے کے لیے پنجاب کی مشرقی سرحد کے آخری ریلوے اسٹیشن پلول پہنچے تو ان کو پولیس کی حراست میں بمبئی میں واپس بھیج دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی خبر سے تمام ملک میں شورش پیدا ہو گئی۔ اگلے دن 10 اپریل کو امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے 2 بڑے لیڈروں ڈاکٹر سیف الدین کچھلو اور ڈاکٹر سیتا پال کو اپنے بنگلے پر بلایا اور فوراً گرفتار کر کے دھرمسالہ روانہ کر دیا۔ اس پر ایک مشتعل ہجوم ڈپٹی کمشنر کے بنگلہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں فوج نے اس پر گولی چلائی۔ غصے میں بھرے ہوئے لوگوں نے شہر میں 5 انگریز قتل کر دیے، 2 بینک لوٹ لیے اور 4 عمارتوں کو آگ لگا دی۔ اس پر ڈویژنل کمشنر لاہور نے امرتسر کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کمانڈر کا نام بھی جنرل ڈائر تھا۔ اس نے 12 اپریل کو شہر میں جلسے اور جلوس پر پابندی لگا دی، مگر اس حکم کا جگہ جگہ اعلان نہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 24 گھنٹے شہر میں پانی اور بجلی کی سپلائی بھی بند رکھی۔ 13 اپریل تیسرے پہر جلیانوالہ باغ میں جلسہ عام کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ کوئی باغ نہ تھا بلکہ اونچی نیچی دیواروں سے گھرا ہوا ایک نیچا اور خالی میدان تھا، اور باہر نکلنے کے صرف چند راستے تھے۔ اس روز ہندوؤں کا بیساکھی کا تہوار تھا، جس میں شرکت کے لیے ہزاروں بے خبر دیہاتی امرتسر آئے اور جلسے میں شریک ہو گئے۔ مجمع کی تعداد 6 سے 10 ہزار تک تھی۔ جب جنرل ڈائر کو جلسہ کی اطلاع ملی تو وہ فوراً فوج کا ایک دستہ جو 90 سپاہیوں پر مشتمل تھا لے کر جلیانوالہ باغ پہنچا اور اس کو اونچی جگہ کھڑا کر کے گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ فائرنگ کا رخ مجمع کے گنجان حصوں کی طرف رہا اور فائرنگ اس وقت بند ہوئی جب گولیاں ختم ہو گئیں۔ یہ فائرنگ 10 منٹ جاری رہی۔ 1605 گولیاں چلائی گئیں، جس سے سرکاری بیان کے مطابق 379 یعنی 379 لوگ ہلاک اور 1200 زخمی ہوئے۔ دوسرے لوگوں کے مطابق ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ کرفیو کا وقت ہو چکا تھا۔ سینکڑوں زخمی رات بھر وہیں پڑے کراتے رہے۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ زخمیوں کی امداد کی خاطر کرفیو کی خلاف ورزی کرتا۔ زخمیوں کی طبی امداد کے لیے بھی کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کی بربریت ایک پہلے سے طے کیا ہوا منصوبہ تھی۔ ڈائر نے 3 غلطیاں کی۔ اول یہ کہ مجمع کو گولی چلانے سے پہلے منتشر ہو جانے کا حکم نہ دیا۔ دوسرے، گولیاں بہت دیر تک چلتی رہیں، اور تیسرے، اس نے لوگوں کو ایک گلی میں سے رینگ کر گزرنے کا حکم دیا۔ 6 ماہ بعد ہنٹر کمیٹی نے اس کو قصوروار گردانا اور ملازمت سے فارغ کر دیا، تاہم بعد میں اس کو پینشن دے دی گئی۔ اس پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے 23 جولائی 1927 کو وہ مر گیا۔ پنجاب کے گورنر اور ڈائر کو
1940 میں ایک انقلاب پسند سکھ ادھم سنگھ نے لندن میں قتل کر دیا۔ اس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا اور اپنا نام رام محمد سنگھ بتایا۔ امرتسر پر موت کی خاموشی چھا گئی، صفحہ نمبر 168۔ لاہور میں بھی مظاہروں کا زور ختم ہو چکا تھا، تاہم 15 اپریل کو مسلمانوں نے خاص طور پر نقصان اٹھایا۔ مرید کے اور قامون کی جیسے گاؤں پر فضا سے بمباری کی گئی اور مسلمانوں کو سرعام کوڑے لگائے گئے۔ جلیانوالہ باغ کے حادثے میں مسلمان بھی مارے گئے تھے، لیکن ہندوؤں نے اس کو صرف اپنا مسئلہ بنا لیا، جس سے ان کے جذبات سے بے انتہا مشتعل ہو گئے۔ اس کو پنجاب کے مظالم کا نام دیا گیا۔ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی اپنی کتاب اقبال کے آخری 2 سال میں لکھتے ہیں، سانحہ جلیانوالہ باغ نے پنجاب کو آگ اور خون کے ایسے سیلاب میں غوطہ دیا جس کے سحر آفریں اور انقلاب انگیز اثر سے ایک نیا ملک اور نئی قوم پیدا ہوئی۔ خلافت کمیٹی کا قیام۔ جنگ کے دنوں میں برطانوی سیاستدانوں نے مسلمانوں کو بار بار اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جنگ کے بعد ترکوں کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے گا۔ 5 جنوری 1918 کو برطانوی وزیر اعظم نے دارالعلوم میں ترکی کے بارے میں سامراجی عزائم سے انکار کیا اور کہا کہ حکومت ترکی کے خلاف انتقامی پالیسی اختیار نہ کرے گی، لیکن جب ترکوں نے 5 نومبر 1918 کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تو برطانوی فوجیں فوراً موصل پر قابض ہو گئیں۔ ان حالات میں مسلمانوں نے ترکی اور خلافت کو بچانے کے لیے اجتماعی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کی۔ انجمن خدام کعبہ کے صدر مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ایک ملک گیر جماعت بنانے کی تجویز پیش کی۔ انہی دنوں بمبئی کے چند تاجروں نے مجلس خلافت کے نام سے ایک جماعت قائم کی تھی۔ اس جماعت کے قیام نے مولانا کو ایک نئی رائے عمل دکھائی۔ 22 سپتمبر 1919 کو لکھنؤ میں مسلمان لیڈروں کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا۔ اس کے صدر ابراہیم ہارون جعفر تھے۔ حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے بھی اس میں بڑی گرمجوشی سے حصہ لیا۔ وہیں کل ہند خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے صدر سیٹھ جان محمد چھٹانی اور سیکرٹری حافظ محمد صدیق کھتری چنے گئے۔ بمبئی کو کمیٹی کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ سارے ملک میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں۔ چند ماہ بعد مولانا شوکت علی رہا ہوئے تو سیکرٹری کا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا۔ صفحہ نمبر 169۔ مطالبات۔ تحریک خلافت کے بڑے بڑے مقاصدی مطالبات یہ تھے: نمبر 1، خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے۔ 2، ترکی کی علاقائی سلامتی کا تحفظ کیا جائے اور اس کی وہی حدود رہنے دی جائیں جو جنگ سے پہلے تھیں۔ 3، مقامات مقدسہ ترکوں کے پاس ہی رہیں اور جزیرہ نما عرب سے فرنگیوں کا تسلط ختم کیا جائے۔ ابتدائی اقدامات۔ خلافت کمیٹی کے تاسیسی جلسے میں ترکوں کے لیے یوم دعا منانے کی اپیل کی گئی، جس پر سارے برصغیر میں عمل ہوا۔ کمیٹی کی اپیل پر مسلمانوں نے 27 اکتوبر کو یوم خلافت منایا۔ اس دن کا کاروبار بند رکھا، روزہ رکھا اور دعائیں مانگی۔ حکومت اور انگریز سرکاری طور پر 13 دسمبر سے جشن فتح منانا چاہتے تھے۔ مسلمان لیڈروں نے اس کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ جشن فتح کے بائیکاٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک کمیٹی بنی جس کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ ہندوؤں کی حمایت بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ عملی اقدامات پر غور کرنے کے لیے خلافت کمیٹی کا اجلاس 23 نومبر 1919 کو دہلی میں ہوا۔ اس کے صدر بنگال کے مولوی فضل الحق تھے۔ اس میں گاندھی جی اور دوسرے ہندو لیڈر بھی شریک تھے۔ ایجنڈے میں تحفظ خلافت کے ساتھ گائے کی حفاظت کا مسئلہ بھی شامل کر دیا گیا، مگر گاندھی جی نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے مطالبے کی غیر مشروط اور مکمل حمایت کی۔ ایک قرارداد میں کہا گیا کہ اگر مسلمانوں کے مطالبات پر فوری توجہ نہ دی گئی تو مسلمان انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اصل میں کتاب میں مس پرنٹنگ ہے تو کوشش ہے کہ الفاظ کو صحیح ادا کیا جائے، تو یہ انگریزی مصنوعات ہو سکتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، انگریزی حاصل نہیں ہے۔ مسلمان انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ جمعیت العلماء ہند کا قیام۔ علماء کرام ابھی تک اپنے حجر اور مدرسوں تک محدود تھے۔
سیاست میں حصہ لینے کا ان کا کوئی خیال نہ تھا۔ مولانا محمود حسن اور ان کے ساتھیوں نے انگریزوں کے خلاف انقلابی تحریک میں حصہ لیا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور علماء کی سیاسی جماعت کا قیام وقت کی ضرورت بن گیا تھا۔ اس بارے میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے پہل کی۔ وہ علماء کو سیاست کے میدان میں لے آئے۔ ان کو خیال تھا کہ علماء کرام کے پاس بھی ایک مستقل سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی بھرپور رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ چنانچہ نومبر 1919 میں خلافت کانفرنس کے اجلاس کے 2 دن بعد دہلی ہی میں علماء کرام کا ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں جمعیت العلماء ہند قائم کی گئی۔ اس کے پہلے صدر مفتی کفایت اللہ اور سیکرٹری مولانا احمد سعید بنے۔ اس کا اپنا اخبار تھا جو الجمعیت کہلاتا تھا۔ اس کے بعد علماء کرام اب تک سیاست میں بڑے شوق سے حصہ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند پر کانگریس کا بہت اثر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 170۔ اجلاس امرتسر۔ دسمبر کے مہینے میں امرتسر کے باشندوں کو اخلاقی امداد فراہم کرنے کی غرض سے وہاں مسلم لیگ کانگریس، جمعیت العلماء ہند اور خلافت کانگریس کے اجلاس منعقد ہوئے۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو قید سے رہائی ملی تھی اور وہ دونوں فوراً امرتسر روانہ ہو گئے اور راستے بھر عوام نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جوہر نے فرمایا، میں جیل سے واپسی کا ٹکٹ لے کر آیا ہوں۔ خلافت کانفرنس کی صدارت مولانا شوکت علی نے کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ مسلمانوں کا یہ وقت یورپ روانہ کیا جائے جو وہاں کی عوام کو اور حکومتوں کو مسلمانوں کے نقطۂ نگاہ سے آگاہ کرے۔ اس وفد کی روانگی سے پہلے تمام جماعتوں کے نمائندے مل کر وائسرائے سے ملاقات کریں اور اس کو اپنے مطالبات اور نقطۂ نظر سمجھائیں۔ دیگر جماعتوں نے بھی ان تجاویز کی حمایت کی۔